اور ایک دھوکہ، جس دھوکے نے اس وقت ہمیں اور ہمارے سماج کو اور ہمارے بچوں کو اور بچوں کے ذریعے ماں باپ کو جو نرغے میں لے لیا ہے کہ جی پڑھنے کے لیے موبائل بڑا ضروری ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے زمانے کا۔ اور خاص طور سے ہمارے دیہات کے ماں باپ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ ہزاروں روپے کا موبائل لے کے دیتے ہیں بچوں کو، اور وہی موبائل اس بچے کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ میرے بچوں، آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں جتنے بچوں نے KS کیا ہوگا، ڈاکٹر انجینئر بنے ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں وہ بہت کم موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کتابوں سے علم آئے گا، موبائل سے علم نہیں آئے گا، اور موبائل اپنے ساتھ آپ کو ایسے اسباب لے کر آئے گا کہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ خاص بات مجھے آپ بچے اور بچوں سے کہنی ہے اور ان کے ماں باپ سے کہنا ہے، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو موبائل نہ دیجیے، اگر دینا ہے تو اپنی نگرانی میں اس کا استعمال کروائیے۔ ہم نے کھیلتے ہنستے کھیلتے بچے، گلاب جیسے مہکتے پھول جیسے بچے موبائل کی وجہ سے تباہ برباد ہوتے دیکھے۔ اگر موبائل کی ضرورت ہے، آپ اس کا مثبت صحیح استعمال کریں، غلط استعمال آپ کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ خدا را اس کا بہت خیال رکھیں، خاص طور سے ماں باپ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ بچوں کو موبائل نہ دیں تو اپنے سامنے استعمال کرائیں۔ جب بھی بچہ تنہا موبائل استعمال کرے گا، سمجھیے وہ بچہ اب آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، وہ باغی ہونے جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتے جا رہا ہے۔ تو آپ بچے موبائل سے بچیں گے انشاءاللہ، تبھی آپ قاسم کا نام روشن کر پائیں گے، ورنہ آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، تعلیم میں نقصان ہوگا۔ اور آخر میں جامعہ کے اساتذہ سے بالخصوص مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا گلزار صاحب، آپ دونوں بھائیوں صاحب میرے دونوں چھوٹے بھائی ہیں، مجھے لگتا ہے شاید ان دونوں مجھ سے چھوٹے ہوں گے 2-4 مہینے، 1 سال۔ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ بڑوں کی میراث اب آپ کے پاس ہے، اس کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حضور آپ جواب دیں، کل بروز قیامت کوئی چالاکی، کوئی ہوشیاری، کوئی اونچ نیچ کچھ نہیں چلے گا۔ آپ دونوں کے حوالے یہ قوم کی عظیم وراثت ہے، اب آپ ہی کو دیکھنا ہے، اور ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ ایثار آپ کو پیدا کرنا ہے۔ وہی ایثار جو صحابہ کے پاس تھا اور جو سلف تابعین کے پاس تھا، سلف صالحین کے پاس تھا، اور یہ ایثار ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، یہ ایثار ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم کی مثال تھے ہمارے اکابر۔ اور عبداللہ صاحب مجھے 2 منٹ اور دے دیجیے، میں اس ادارے کے عظیم محسن مولانا غلام محمد بستانی صاحب علیہ رحمہ کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اس ادارے میں بڑے احسانات ہیں، اور میں نے ان کو دور حاضر میں سب سے بڑا ایثار کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ دارالعلوم دیوبند کے محتم بنے اور جب وہاں تنازع ہو گیا، انہوں نے اپنی ذات کو مٹا دیا۔ وہ آئینی محتم تھے، اگر وہ عدالت میں جاتے ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی انہیں ہٹا نہیں سکتی تھی، لیکن پیغمبروں والی صفات، قرآنی صفات، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، دفن کر دیا، اپنا جھولا اٹھایا اور اکل گوا پہنچ گئے۔ دارالعلوم کو زک نہیں پہنچنے دی، دارالعلوم کو زک نہیں پہنچنے دی بستانی صاحب نے۔ اس سے بڑی قربانی آج تو ہم چھوٹی سی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں، مر مٹ جائیں گے، مگر ہم اپنے آپ کو پیچھے، ہر کامیابی کے پیچھے پسپائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں کہاں پسپانی ہوئے، صحابہ کہاں کہاں پسپانی ہوئے، ہمارے اسلاف اکابر کہاں کہاں پسپانی ہوئے۔ یا میرے دوستو عزیزو، جو پسپا ہوگا اللہ